بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مخلص دوستو اور کرم فرما دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے آپ سب بخیر ہوں۔ 16 دسمبر 2022 عیسوی بعد جمعہ، وادی نور آزاد میدان ممبئی میں خواتین کے اجتماع سے یہ سوال آیا کہ اس کے شوہر گانے سنتے رہتے ہیں تو ان کا اسلام اور ان کے ساتھ میرا نکاح برقرار ہے یا نہیں۔ میں نے قدر بست کے ساتھ اس کا جواب فتاوی رضویہ کی روشنی میں دیا۔ اندر اندر میرے مہربانوں نے کیا سوچا، کیا تیاری کی۔ ادھر کچھ دنوں سے میرے پاس فون آنے لگے اور کل اور پرسوں تو بے پناہ فون آئے۔ میں اگر صبح سے شام تک اور شام سے رات تک جواب ہی دیتا رہوں تو پھر میں اور کام کیسے کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے کرم فرما دوستوں سے کچھ روبرو ہو جاؤں اور اپنے مخلص دوستوں کے لیے تسکین کا سامان بھی فراہم ہو جائے۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ گانے کا شرعی حکم مضمون کے حسن و قبح کے لحاظ سے میرے فتاوی اور جواب فتاوی رضویہ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ جو سمجھنا چاہے وہ فتاوی رضویہ غور سے پڑھ لے۔ فتاوی رضویہ میں جو الفاظ دیے گئے، جس چیز کو جائز اور مندوب کہا گیا، میں نے اسی کو مباح کہا۔ جو مراد امام احمد رضا قدس سرہ کی ہے، وہی مراد ان کے اس غلام در کی بھی ہے۔ جواب کی بنیاد گانے کے مضمون پر ہے۔ میں نے جو جواب دیا تھا گائے ہوئے گانے پر نہیں۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ مضمون حسن اور صحیح ہوتا ہے اور گایا جانے والا گانا کسی عارض کی وجہ سے قبیح اور ممنوع ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کئی سوالات بھی آئے اور ان کے جواب میں نے یہ عرض کیا، مزامیر حرام ہیں، بغیر باجے کے سادہ گانا سنت اور شادی وغیرہ میں جائز ہے۔ بغیر باجے کے سادہ گانا سنت اور شادی وغیرہ میں جائز ہے، جبکہ نہ اندیشہ فتنہ ہو نہ خفیف الحرکاتی۔ یہ کلمات فقیہ فقید المثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ ان سے سوال ہوا تھا گانا سننا جائز ہے یا نہیں، مزامیر اور باجے کے ساتھ یا شادی اور سنت وغیرہ میں۔ اس کے جواب میں آپ نے وہ کلمات تحریر فرمائے۔ سوال میں مزامیر اور باجے کا ذکر تھا، اس لیے اعلیٰ علیہ الرحمٰن نے اس کا حکم بھی بیان فرما دیا۔ ملاحظہ ہو فتاوی رضویہ صفحہ جلد 15 صفحہ 131 کتاب الحظ والاباحہ۔ فتاوی رضویہ کتاب الحظ والاباحہ کے ایک فتوے سے آیا ہے کہ گانے کے ساتھ مزامیر نہ ہو تو یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ممنوع و ناجائز اور جائز و مندوب۔ ہم نے ایک قسم کفر کی بھی بتائی ہے، کیونکہ اب بہت سے کفری اشعار بھی وجود میں آ گئے ہیں۔ دوسری قسم کو ہم نے مباح سے تعبیر کیا ہے اور پیش نظر فتوے میں ہم نے ایسے گانوں کی مثالیں پیش کر کے مباح کے مصداق کی تعین بھی کر دی ہے۔ ان مثالوں میں حسن و عشق اور ہجر و وصال اور جفا معشوق کی باتیں نہیں ہیں، ہم نے یوں من کی باتیں من وان سامنے رکھ دی ہیں۔ مزامیر ناجائز ہیں اور مباح مضامین جائز۔ فلمی دنیا میں بغیر مزامیر کے مباح مضامین بھی بہت پڑھے گئے ہیں۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ گانا ناجائز ہو اور گانے کا مضمون جائز۔ مثلا نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی فلمی دھن اور راگ پر میوزک کے ساتھ پڑھے تو ناجائز ہے، مگر اصل مضمون تو نعت رسول ہے، وہ بلا شبہ جائز بلکہ مندوب و مستحسن ہے۔
اس لیے اگر کوئی صاحب نظر مفتی مضمون کو جائز کہے تو اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گانا جائز ہو گیا۔ بے شمار مقامات پر گانا اور ہوتا ہے اور گانے کا مضمون اور، دونوں کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر گانے کے مضمون کو کسی گفتگو کے ضمن میں مباح کہا جائے تو گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ جارحیت کا پیکر بننا چاہیے۔ میرے ایک دوست نے کچھ لکھا تھا تو اس کے جواب میں نے عرض کیا، یہ حق ہے کہ گوشے تنہائی میں عافیت محسوس کرتا ہوں، سوشل میڈیا سے ناشنا اور بہت دور ہوں، کون مجھے کیا کہتا ہے، مجھے اس کی ہوا نہیں لگتی۔ میں تو ان دنوں یہ دعا کرنے لگا تھا، الہی میرے دوست ہوں خیریت سے، یہ کیوں گھر میں پتھر نہیں آ رہے ہیں؟ مگر آپ کے بیان سے معلوم ہوا کہ میرے دوست خیریت سے ہیں اور ان کا سلسلہ کرم بھی جاری ہے۔ آپ نے سوال کیا فلمی گانے سننا جائز ہے یا ناجائز؟ عرض ہے کہ ناجائز ہے، اس سے اعتراض کیا جائے کیونکہ گانے مضامین کے ساتھ گائے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور ممنوع شرعی پایا جاتا ہے، تو یہ سب ممنوع و ناجائز ہیں کہ یہ گانے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ جب علماء و فقہا مطلقاً ممانعت فرماتے ہیں تو ان کی مراد اسی طرح کے گانے ہوتے ہیں اور اس کے لیے قسمیں بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ وادی نور ممبئی کے فقہی جواب کی تفہیم۔ مگر وادی نور آزاد میدان ممبئی میں 16 دسمبر 2022 بعد جمعہ مجھ سے جو سوال ہوا تھا وہ اس سے الگ تھلگ تھا۔ اس سوال کے جواب کے لیے قسمیں بیان کرنے کی حاجت تھی۔ پہلے کے فقہا سے وہ سوال ہوتا تو بھی قسمیں بیان کرتے یا جواب کو صورت کفر کے ساتھ خاص فرما دیتے۔ جواب کا تعلق سوال سے ہوتا ہے، جیسا سوال ہوگا اسی کے مطابق جواب ہوگا۔ سوال ایک محور ہے جس کے گرد جواب گردش کرتا رہتا ہے، اس لیے کسی مفتی کے جواب پر کسی بڑے مفتی کے فتوے سے اعتراض کرنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ دونوں سوال ایک ہیں یا الگ الگ۔ یہ فرق و امتیاز ہر گھڑی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مجھ سے یہ سوال نہیں ہوا تھا کہ گانا سننا جائز ہے یا نہیں۔ عزیزو اس بات پر دھیان رکھنا، مجھ سے یہ سوال نہیں ہوا تھا گانا سننا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ خاتون نے یہ سوال کیا تھا کہ میرے شوہر حرام گانا سنتے ہیں تو کیا یہ کفر ہے اور ان کے ساتھ میرا نکاح برقرار ہے یا ختم ہو گیا؟ اس کا جواب اگر مطلقاً یہ دیا جاتا گانا سننا کفر ہے، نکاح ختم ہو گیا، تو درست نہ ہوتا کہ ہر گانا سننا کفر نہیں اور نہ ہی اس سے نکاح ختم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ جواب دیا جاتا کہ گانا سننا کفر نہیں، نکاح برقرار ہے، تو بھی درست نہ ہوتا، کیونکہ کچھ گانے کفر ہوتے ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں گانوں کے مضمون پہ نظر رکھ کر ان کی تقسیم ضروری ہوئی تاکہ فرق احکام کیا جا سکے۔ گانوں کے اقسام، گانے اپنے مضامین کے لحاظ سے 3 طرح کے ہوتے ہیں: کفر، حرام، مباح یعنی جو جائز ہو ممنوع نہ ہو۔ جن گانوں کے اشعار میں کفری مضامین ہوں یعنی ان سے کتاب اللہ کی نص قطعی کی تکذیب یا ضروری دینی کا انکار ہو، ایسے گانے اور اشعار بھی فلمی دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کے کچھ شواہد اور احکام میری کتاب فلمی گانوں کا ہولناک منظر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کتاب 20ویں صدی عیسوی کے آخر میں شائع ہو کر مقبول خاص و عام ہو چکی ہے۔ میں نے مثال کے طور پر ایک شعر اپنی فقہی مجلس ممبئی میں پیش کیا تھا: خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ خدا علیم و کبیر کے لیے سوچنے کا لفظ کفر ہے، سوچتا وہ ہے جس سے معلوم نہ ہو، اور اللہ عز و جل تو ہمیشہ سے علیم و خبیر ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے۔ تو اس شعر سے نص قطعی کی تکذیب ہوتی ہے، لہٰذا کوئی شخص ایسا شعر پسندیدگی کے ساتھ سنے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی رشتے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر گانے کا مضمون حرام یا مباح ہو تو اسلام سے باہر نہ ہوگا اور نکاح بھی برقرار رہے گا، مگر حرام اور مباح دونوں کا فرق واضح کرنے کے لیے ضمناً دونوں کی مختصر تشریح کر دی گئی۔ حرام گانے تو بے شمار ہیں جو ہمارے دوستوں کی نگاہوں میں ہیں، ان کی مثال پیش کرنے کی حاجت نہیں، اس لیے ہم یہاں اپنے بعض تلامذہ کی تفتیش و جستجو کے مطابق کچھ مباح گانوں کے اشعار پیش کرتے ہیں۔ یہ بعض تلامذہ نے تلاش کر کے مجھے دیے اور بتائے۔ گانا کیا ہے؟ راگ اور ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنے کو گانا کہتے ہیں، خواہ مزامیر کے ساتھ ہو یا بغیر مزامیر کے۔ فلمی گلوکاروں نے دونوں طرح سے گانے گائے ہیں اور یوٹیوب پر دونوں کے نمونے موجود ہیں۔ فلمی گلوکاروں نے حمد و نعت کے اشعار بھی اپنے مخصوص ترنم اور راگ کے ساتھ پڑھے ہیں، اسے وہ صوفی سانگ کہتے ہیں، یعنی صوفی گانا۔ انہوں نے ماں باپ کے ادب، اولاد کے حق میں دعا اور حب الوطنی وغیرہ کے بارے میں بھی اشعار پڑھے ہیں۔ یہ سب ان کے بطور سانگ اور گانے ہیں۔ ہم یہاں ان کے گائے ہوئے ایسے چند گانوں کے نمونے پیش کرتے ہیں، اور یہ کئی طرح کے ہیں جنہیں اخبارات کے کالم، فلموں میں اردو ادب، اردو اور بالی ووڈ نامی کتاب اور انٹرنیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 1.
اس انتخاب میں یہ اشعار کئی طرح کے ہیں، 3 طرح کے اشعار ہم نے یہاں پیش کیے ہیں۔ پہلی نوع، اس انتخاب میں رنگ برنگ کے اشعار ملیں گے جو زندگی کے حالات اور دل کی کیفیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے مضامین تو جدا گانا ہے مگر ان میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی۔ مثلا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کیا ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یہ گانا ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے میں ولی سمجھتا جو نہ بادق خار ہوتا۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا، تمام شہر میں ایسا نہیں خلوص نہ ہو، جہاں امید ہے اس کی وہاں نہیں ملتا۔ لو آج ہم نے توڑ دیا رشتے امید، یہ ہم نقل کر رہے ہیں۔ لو آج ہم نے توڑ دیا رشتے امید، لو اب کبھی گلا نہ کریں گے کسی سے ہم، گر زندگی میں مل گئے پھر اتفاق سے پوچھیں گے اپنا حال تیری بے کسی سے ہم، دنیا کے ظلم سہتے رہے خاموشی سے ہم۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی عالم ناپائیدار میں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ بارگاہ الہی میں عریضہ ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ لگ کے ساحل سے جو بہتا ہے اسے بہنے دو، ایسے دریا کا کبھی رخ نہیں موڑا کرتے، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ میری طرف سے اپنے کرم فرما احباب کو نظر ہے، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلت ہی صحیح۔ دوسری نوع کے اشعار، اس نوع کے اشعار کا تعلق حب الوطنی سے ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی رہتا ہے دل، دل ہو جہاں ہمارا، پربت تو سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسماں ہمارا، اس ملک کی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا، جس ملک کی سرحد کی نگہبان ہے آنکھیں۔ تیسری نوع منتخب اشعار کی، اس نوع کا تعلق حمد و نعت سے ہے۔ ہم اسے حمد اور نعت پڑھنا کہتے ہیں اور وہ لوگ اسے بھی گانا کہتے ہیں۔ اس سے حیرت زدہ نہ ہو کہ فلمی گانوں میں کچھ گانوں کے مضامین صحیح اور درست ہوتے ہیں، ہم یہاں ان کی اصطلاح کے مطابق صوفی سانگ وغیرہ سے تعلق رکھنے والے کچھ اشعار پیش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کر بھیا، اللہ ہی سے ڈر بھیا، خدا اس کو آپ لوگ حرام مت بتا دیجیے گا اور ٹھنڈے دل سے سنیے گا۔ بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر بھنور میں ہے سفینہ، ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے، پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ۔ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، تصرف کر لیا گیا ہے، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، یہ بہت لمبی نظم ہے قوالی ہے۔ کر ساری خطائیں معاف میری تیرے در پر آن گرا، تو سارے جہاں کا مالک ہے نہیں میرا کوئی تیرے سوا، جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ، مہر تیری ہے روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری،
نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی کرے قوم تیری برابری، ہے نہیں کسی کی مجال ہی صلو علیہ وآلہ۔ تو خلیل ہے، تو کریم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو حبیب ایسا کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہی صلو علیہ وآلہ۔ رحم کرو یا شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم یا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ملتا گر یہ توبہ کا سہارا ہم کہاں جاتے، ٹھکانہ ہی نہ تھا کوئی ہمارا ہم کہاں جاتے، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، میں جھولی خالی لایا ہوں۔ مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا، دنیا کے غموں سے گھبرا کر تیرے در پہ سوالی آئے ہیں، کچھ ٹوٹی ہوئی امیدیں ہیں، کچھ ٹوٹے ہوئے دل لائے ہیں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گیا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے۔ یہ حمد و نعت کے اشعار ہیں جنہیں فلمی گلوکاروں نے فلم میں ترنم کے ساتھ پڑھ کر اپنے عرف کے مطابق صوفی سانگ یا صوفی گانا میں شمار کیا ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے اشعار ہیں جنہیں فلمی دنیا والوں نے اپنی اصطلاح میں گانوں میں شمار کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ اشعار حمد و نعت کے ہیں، انہیں حرام نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہم نے مضمون کے لحاظ سے ایک قسم مباح بتائی جو فلم والوں کی نگاہ میں گانا ہے اور ہمارے نزدیک حمد و نعت وغیرہ۔ ہاں اگر یہ اشعار مزامیر کے ساتھ ہوں تو ہمارے نزدیک اس جہت سے حرمت آئے گی، یہ مزامیر کے ساتھ سماع ہے، مگر اس مسئلے میں ہمارے ایک طبقہ صوفیہ کا کلام بھی ہے۔ خیر، اس کے حکام بست کے ساتھ فتاوی رضویہ جلد 16 وغیرہ میں موجود ہیں، فتاوی مفتی اعظم میں بھی تفصیل موجود ہے کہ کیا صورت جائز ہو سکتی ہے اور کیا صورت ناجائز، مگر ہم اس تفصیل میں جانے کی حاجت نہ تھی کیونکہ مضامیر سننے سے اسلام نہیں جاتا، نہ نکاح ختم ہوتا ہے، نکاح تو اشعار کے کفری مضامین سے فسخ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اس لیے ہمارا روئے سخن گانوں یا اشعار کے مضامین کی طرف ہی رہا۔ میرے دوستو، مہربان دوستو، سوال تھا حرام گانوں کے سننے پر اسلام اور نکاح کے باقی رہنے نہ رہنے کا، اور اس پر ایسا انداز حرام گانوں کے مضامین ہی ہو سکتے تھے، اس لیے مضامین کی قسمیں بتا کر نکاح کے باقی رہنے نہ رہنے کا حکم بیان کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مضامین تو بے شمار لوگ سنتے ہیں اور کبھی کسی کو ان کے باعث اسلام اور نکاح کے ختم ہونے کا شبہ نہیں ہوتا، نہ ہوا، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ سوال کا تعلق بھی حرام گانوں کے مضمون ہی سے تھا۔ اب ہم فتاوی رضویہ کے کچھ اقتباسات پیش کرتے ہیں، خدا کرے وہ تشفی قلب کے باعث ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرور فرماتے ہیں، وہ گانا جس میں نہ مضامیر ہوں، نہ گانے والے محل فتنہ ہوں، نہ لہو و لغو مقصود ہو، نہ کوئی ناجائز کلام گائیں۔ ناجائز کلام گائیں مطلب جس کا مضمون ٹھیک ٹھاک ہو، مباح ہو، سادے بلکہ سادے عاشقانہ گیت، غزلیں، ذکر باغ و بہار و خط و خال و رخ و زلف و حسن و عشق و ہجر و وصل و وفا و شاق و جفا معشوق وغیرہ امور عشق و تغزل پر مشتمل سنے جائیں۔ ہم نے اس اقتباس سے صرف جائز کلام گانے کو لیا، جو اللہ نے فرمایا کہ نہ کوئی ناجائز کلام گائیں، یعنی مباح کلام گائیں، اسی سے ہم نے صرف مباح کو لے لیا اور باقی کو ہم نے اعلیٰ علیہ رحمہ کے حوالے چھوڑ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ سب کا حکم بیان کیا ہے، ہم نے صرف مباح کو لیا ہے، تو آپ لوگ صرف ہمارے معاملے میں اتنا ہی سمجھیے گا اور باقی فیوز و برکات اعلیٰ حضرت سے حاصل کیجیے گا۔ فساق و فجار، تو اس کا حکم بیان کرتے ہیں اعلیٰ علیہ رحمۃ رضوان، فساق و فجار اہل شہوات کو اس سے بھی روکا جائے گا، اور یہ باب احتیاط سے ہے اور ذریعے کے سد ذرائع کے باب سے ہے، مگر سد ذرائع داب ہے ان کی شریعت کا۔ اور اہل اللہ کے حق میں یہ سب کا سب جتنا آپ نے ابھی سنا، یہ سب کا سب اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے حق میں یقیناً جائز، بلکہ ترقی کا کیا فرماتے ہیں، بلکہ مستحب کا یہ تو دور نہیں، مستحب بھی ہے۔ ہم نے مستحب نہیں کہا، صرف جائز کہا، مباح کہا، اور صرف جتنے کو عالت نے جائز کہا اتنے کو ہم نے مباح کہا، باقی کو ہم نے اعلیٰ علیہ رحمہ کے حوالے کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ سمجھیے، فتاوی رضویہ کو سمجھیے۔ اعلیٰ علیہ رحمہ فرماتے ہیں گانا کوئی نئی چیز دل میں نہیں پیدا کرتا، بلکہ دبی بات کو ابھارتا ہے۔ جب دل میں بری خواہش اور بیہودہ علائش ہو تو انہی کو ترقی دے گا، اور جو پاک مبارک ستھرے دل شہوات سے خالی اور محبت خدا و رسول سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی اس شوق محمود و عشق مسعود کو افزائش دے گا،
ان بندگان خدا کے حق میں اسے ایک عظیم دینی کام ٹھہرانا کچھ بھیجا نہیں۔ ہم اسے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے، مگر آپ حضرات نے میرے ساتھ ایسا کریمانہ سلوک کیا کہ آج ہمیں سب کچھ پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ بات تو ہم کہتے ہیں امام احمد رضا کی، اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ میری طرف منسوب کر کے اور میرے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ سوچو کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر جو کیچڑ اچھالی ہے وہ کیچڑ کہیں اور تو نہیں جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعلیٰ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی اقتباس میں، اور اگر اشعار حمد و نعت و منقبت و واز و پند و ذکر آخرت بوڑھے یا جوان مرد خوش الحانی سے پڑھیں اور بنیت نیک سنے جائیں، کچھ عرف میں گانا نہیں بلکہ پڑھنا کہتے ہیں۔ یہ لوگ گانا کہتے ہیں، عرف عام میں ہمارے عرف میں گانا نہیں پڑھنا کہتے ہیں، تو اس کے منع پر شرع سے اصلاً دلیل نہیں۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص مسجد اقدس میں منبر رکھنا اور ان کا اس پر کھڑے ہو کر نعت اقدس سنانا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اجتماع فرمانا خود حدیث صحیح بخاری شریف سے واضح ہے۔ جسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے جائز کہا ہے اسی کو ہم نے مباح کہا ہے، اور جو نیت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی وہی میری ہے، جو مراد اعلیٰ علیہ رحمٰ کی وہی میری ہے۔ ایسا نہ کہا جائے کہ اعلیٰ کی مراد یہ ہے تمہاری مراد اور میری نیت سے آپ نہیں آگاہ ہیں، میری نیت سے میں آگاہ ہوں۔ میں بتا رہا ہوں کہ جو مراد اعلیٰ علیہ رحمٰ کی ہے وہی مراد میری ہے۔ جس کو اعلیٰ علیہ رحمٰ نے جائز کہا ہے میں نے اسی کو جائز کہا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے سوچنا یہ بس آپ کا قلم ہی تو ہے جو برستا رہتا ہے، میرا نام آ جاتا ہے بس آپ برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے امت مسلمہ میں انتشار نہ کیا جائے۔ ہمیں جو کچھ کہنا ہو کہہ لیجئے، دن بھر میرے اوپر گالیوں کا وظیفہ کیجئے، میں نہیں کہتا ہوں۔ آپ مجھے گالی دیں گے تو میرا کیا بگڑتا ہے میرے دوست، میں صبر کرتا ہوں تو مجھے اجر ملے گا۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ میرا نام حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ وہ گالی دینے والوں پر صبر بھی کرتے تھے اور ان کے گھر روزینہ بھی بھیجتے تھے۔ ہم روزینہ تو نہیں بھیجتے کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی مالدار خانقاہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کے لیے دعا ہدایت ضرور کرتا رہتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ گالیاں سنتے تھے دعائیں کرتے تھے، تو میں گالیاں سن کر دعائیں کرتا ہوں، تو میرا کوئی نہیں بگڑے گا۔ تو مجھے آپ دن میں بھی گالیاں دیجئے، رات میں بھی گالیاں دیجئے، دن رات برا بھلا کہو، کوئی بات نہیں، لیکن امت میں انتشار مت پیدا کیجیے، اضطراب مت پیدا کیجیے۔ ہماری قوم، ہماری جماعت ایسی بہت بکھری ہوئی ہے، بہت ہو چکا، بہت بکھر چکے آپ، خدا را جماعت پر رحم کیجیے۔ اعلیٰ علیہ فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، یہ چند سطروں میں تحقیق نفیس ہے کہ انشاءاللہ العزیز حق سے متجاوز نہیں۔ آپ کو ڈھونڈنے کی زحمت نہ ہو اس لیے میں نشان دے دوں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 16 صفحہ 576 577، عنوان ہے قوالی اور مزامیر، کتاب الحضر والاباحہ، مطبع ہے امام محمد رضا اکیڈمی بریلی شریف۔ ہم نے مباح کی تشریح میں اپنی مجلس فقہی میں یہ بتایا تھا کہ جس کا سننا جائز ہو اس میں کوئی حرج نہ ہو۔ اس سے مراد وہی صورتیں جن کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جائز بلکہ مستحب کہا ہے، اور جن صورتوں کو اعلیٰ علیہ الرحمٰ نے ممنوع کہا انہیں ہم نے بھی ممنوع کہا۔ اسی فتوے کے شروع میں اقتباس میں کچھ چھوڑ آیا ہوں کیونکہ وہ اقتباس ہمارے کچھ احباب نے پیش کر دیا ہے، تو جس اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ گانا حرام ہے اس کو پیش کیا، اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے گانے ہوں تو وہ مباح ہے اور جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ تو میرے دوست جو تم پیش کر آئے وہ بھی ہمارے خلاف نہیں، اور جس کو تم نے چھوڑ دیا وہ بھی میرے خلاف نہیں، کیونکہ ہم نے گانے کی قسم حرام بتائی ہے تو تم نے اس قسم کی دلیل پیش کر دی، اور ہم نے گانے کی قسم مباح بتائی ہے تو ہم نے اس کے ثبوت میں وہ عبارت پیش کر دی جس کو تم چھوڑ آئے ہو۔ کچھ دیانت کا بھی سبق سیکھو، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، دیانت کا، امانت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہم نے مباح کی تشریح میں اپنی مسجد فقہی میں بتایا تھا جس کا سننا جائز ہو اس میں کوئی حرج نہ ہو۔ اس سے مراد وہی صورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ الرحمٰ نے جائز بلکہ مستحب کہا ہے، اور جن صورتوں کو اعلیٰ حضرت نے ممنوع کہا انہیں کو ہم نے بھی ممنوع کہا ہے۔ اسی فتوے کے شروع میں اللہ تعالیٰ الرحمٰ نے ممنوعات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ الرحمٰ کی ممنوع بتائی ہوئی صورتوں کو میرے بیان کردہ مباح کے تحت شمار کرے اور پھر یہ کہے کہ دیکھو جسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے حرام کہا، جسے شریعت نے حرام قرار دیا، اسے یہ مباح کہہ رہے ہیں،
تو یہ بڑی جرات اور خدا نہ ترسی ہوگی۔ ہم اگر خیانت کہیں گے تو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، تو یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ سب کام آپ ہی کو ہو، لیکن کم سے کم اس کا آپ کو لحاظ رہنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں آپ کو بھی جواب دہ ہونا ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ فتح رضویہ شریف کے یہ 2 صفحات خوف خدا رکھ کر پڑھ لیجئے تو واضح ہو جائے گا کہ کچھ گانے ممنوع و حرام ہیں اور کچھ گانے مباح و مستحب۔ گانے کی قسمیں خود فتح رضویہ سے آیا ہیں، اور میں نے آسان الفاظ میں انہی 2 قسموں کو حرام اور مباح کہہ کر بیان کیا ہے۔ ان کے مصداق کا تعین فتح رضویہ سے کر لینا چاہیے۔ ہاں، میں نے گانے کی ایک قسم کفر بھی بتائی ہے، کیونکہ متعدد کفری اشعار میرے یہاں دارالفتہ میں پیش ہوئے، جن کی تفصیل میری کتاب فلمی گانوں کا ہولناک منظر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، ڈھونڈیے کہیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ جو گانا شرعاً مباح ہے اور جسے فتح رضویہ میں جائز و مندوب لکھا ہے، اسی کو میں نے مباح کہا ہے، مگر یاروں نے کیا سے کیا کر دیا۔ جواب کا تعلق گانوں کے مضمون سے ہے، ایک دوسری حیثیت سے۔ یہ تو ایک حیثیت سے گفتگو تھی، اب ایک دوسری حیثیت سے سنیے کہ میرے جواب کا تعلق گانوں کے مضمون سے ہے۔ علاوہ ازیں ہماری گفتگو کا تعلق گانوں کے مضمون سے ہے۔ یہ کسی گانے کا مضمون کفر ہوتا ہے، کسی کا حرام، کسی کا مباح۔ عین گائے ہوئے گانے کے بارے میں ہم نے گفتگو نہیں کی ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ گانا ناجائز ہو مگر گانے کا مضمون جائز و درست ہو۔ مثلا حمد یا نعت کے اشعار کو کوئی شخص فلمی راگ سے میوزک پر پڑھے تو یہ کام ناجائز ہے، لیکن حمد و نعت کا اصل مضمون بلا شبہ جائز و درست ہے۔ اور ابھی ہم نے حمد و نعت کے بہت سے اشعار آپ کے گوش گزار کیے۔ تو گائے ہوئے گانے کے مضمون کو مباح کہنے سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ گانا بھی جائز ہو جائے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، کاش کہ ہمارے احباب اس فرق کو سمجھتے۔ حیرت ہے، گانے کے مضمون کو گانا مان لیا گیا، اور جسے فتح رضویہ کی روشنی میں مباح کہا گیا تھا اسے حرام کا نام دے دیا گیا۔ اگر اسی طرح کی عالی فہمی اور بلند خیالی روا رکھی گئی تو پھر کوئی بڑی سے بڑی شخصیت بھی ایسے مہربانوں کے طعن و تشنیع سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ خود یہاں بھی میں نے اللہ تعالی رحمہ کی عبارتیں پڑھ کے سنا دیں تو آپ سوچیں ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ نامناسب الفاظ میرے لیے کر رہے ہیں، میرا نام بگاڑ رہے ہیں، میری تذلیل کر رہے ہیں، ہند و بیرون ہند مجھ کو رسوا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ میرے لیے ہو رہی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے لیے ہو رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ نادان دوست کا کارنامہ انجام دے رہے ہوں؟ اللہ کی پناہ ایسا نہ کیا جائے۔ ہماری تحقیق، یاد رکھیے گا، ہماری تحقیق فتح رضویہ سے ماخوذ ہوتی ہے، اس لیے اس پر کلام کرنے سے پہلے فتح رضویہ کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور غور سے پہلے پڑھ لیا کیجیے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ ہمارے کلام میں ایک جگہ گانا کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد راگ سے پڑھنا نہیں بلکہ نظم و شعر ہے جو قرینہ سیاق و سباق سے متعین ہے۔ گانا دونوں معنوں میں بولا جاتا ہے، گانے کے اطلاق 2 طرح کا ہے، تو اس سے مراد راگ سے پڑھنا نہیں ہے بلکہ نظم و شعر ہے۔ کچھ تو سمجھ سے کام لیجئے۔ حق یہ ہے کہ آج کے دور میں جس نے فتح رضویہ کو جتنا زیادہ سمجھا وہ اتنا ہی بڑا مفتی ہے۔ اللہ عز و جل سب کو فقہ و فہم دین کی نعمت عطا فرمائے اور نہ کسی بے گناہ پر کیچڑ اچھالنے سے محفوظ رکھے۔ فصبر جمیل وهو المستعان وعلى ما يصفون حسبنا الله ونعم الوکیل ونعم المولى ونعم النصير وهو تعالى عالم وعلمه جل مجدو وتم وحکم۔ محمد نظام الدین رضوی، رئیس قسم الافتاء بالجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور۔ آج اور جمادی الاخرہ 1444 ہجری اور 1 جنوری 2022 عیسوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔